یاد رہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ قرآن مجید اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں، البتہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یزاز بن ہارون بن الیاس علیہ السلام۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کی، تو قرآن و احادیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے تھے، لیکن تاریخ اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ اور اسی دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ دوستو، مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے قوم الیاس علیہ السلام کے سب سے بڑے دیوتا کی، تو بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ کہتے ہیں کہ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا بہت مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا ہے۔ الیاسین یعنی الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کے مرکز کی، تو روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم شہر ہے، اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔
سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا، اور 1170 عیسوی یعنی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور قوم کے رویے کے بارے میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ان حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوری رحمہ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ دوستو، حضرت کعب احبار رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روح پوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا، دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا، تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ دوستو، کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے؟ تو مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔
दोस्तों याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत यसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बेइज्जत हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। दोस्तों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दर्स व तबलीग में मसरूफ रहते और शब यादे इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफरनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। और दोस्तों एक और सवाल जो किया जाता है वो ये कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। तो मौर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है। तफसीर मज़री में अल्लामा बगौरी रहमहुल्लाह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें भी ये मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अल्लामा सियूती रहमहुल्लाह अलैह ने भी इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह और हाकिम रहमहुल्लाह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं। काबुल अहबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं, 2 जमीन पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहां तक कि बाज अफराद ने यह भी कहा है कि हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमजान के महीने में बैतुल मुकद्दस में इकट्ठे होते और रोजे रखते हैं। लेकिन हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकजीब, बल्कि जाहिर ये है कि उनकी सेहत बाईद है। दोस्तों बाइबल में यूं लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम रहमहुल्लाह अलैह से मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौज़ूए हदीस करार दिया है। बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं। लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि न उनकी तस्दीक करो न तकजीब करो। दोस्तों ये थी गुफ्तगू हालात व वाक़यात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से